الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن إشتام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ میرے سامنے جو کتاب ہے بخاری شریف، یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پر اجماع ہے کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن پاک کے بعد جو صحیح تر کتاب ہے وہ امام بخاری صاحب کی صحیح البخاری ہے، اور امام بخاری بخارا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسی سے مشہور ہے۔ ویسے ان کے نام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم یہ ان کا نام ہے، اور بخارا چونکہ ان کے مسکن اور رہنے کی جگہ تھی اس کے طرف نسبت ہے، تو اس کو امام بخاری اور کتاب کو بخاری شریف، ویسے اس کتاب کا نام بخاری نہیں ہے لیکن چونکہ اس علاقے کی طرف نسبت ہے اور یہ ایک علمی علاقہ تھا، وہاں ایسے قبرستان تھا کہ اس کے مدفون ہونے کے لیے یہ شرط تھا وہاں اس کا قبر بنتا تھا جس کے نام میں محمد ہو۔ ہدایہ کے مصنف نے یہ درخواست کی کہ میرے بھی وہاں پر قبر بن جائے، لیکن چونکہ اس کے نام پہ محمد نہیں تھا اس لیے اس کو وہاں پر اجازت نہیں ملی، اور ہر گلی کوچے میں وہاں مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ بعد میں جب روسی انقلاب آیا تو وہ مدرسے مارکیٹوں میں تبدیل ہو گئے، مساجد بند ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کا بھائی ہے احمد، یہ دونوں ان کے والدہ لے کے گئے حج پر، اور جب حج کے احکامات سے فارغ ہو گئے تو اس نے اپنے والدہ سے کہا کہ آپ نے تو مجھے
علم کے لیے وقف کیا ہے کہ میرا یہ بیٹا علم حاصل کرے گا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرے گا. تو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے علم کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. آپ مجھے یہیں پر چھوڑ دیں. چونکہ یہ نوعمری میں تھے اور والدہ اس سے دل نہیں صبر کر سکتی، لیکن انہوں نے یہ عظیم قربانی دیا اور بیت اللہ شریف میں اس نے اپنے اس بیٹے کے لیے دعا فرمائی. اور پھر وہاں سے وہ تو اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ. اور امام بخاری کو اللہ پاک کے حوالہ کر لیا اس علوم دینیہ کے لیے. یہ ان کی والدہ کی بہت بڑی قربانی تھی. اور یہی والدہ ہے کہ جب بچپنا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چلی گئی تو والدہ بہت پریشان ہو گئی کہ الہ العالمین میں تو اس بیٹے کو آپ کے علم دین کے لیے وقف کیا ہے اور اب یہ علم کیسے حاصل کرے گا. اس کے کو تو آنکھوں کی نظر ہی چلی گئی. اللہ پاک سے مانگتی رہی، دعا کرتی رہی. اور یقیناً والدین کی دعا یہ رد نہیں ہوتی. اگر اولاد یہ چاہے کہ ہمارے حق میں والدین کی دعا قبول ہو جائے، ہمارے حق میں والدین کی دعا ہو جائے، تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا یہ والد کی رضا میں ہے. اللہ اس بندے سے راضی ہے جس سے والد راضی ہے. جس سے والد ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے. وہ کہ وہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، وہ پکا نمازی اور حاجی کیوں نہ ہو، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے جب تک اس نے اپنے والد کو راضی نہیں کیا. اور جب والدین دعا کرتے ہیں یہ دعائیں ڈائریکٹ عرش معلیٰ پر پہنچ جاتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا کر دی اور روتی رہی، دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے اس بیٹے کے نظر کو آپ نے لے لیا ہے، یہ واپس کیجیے. اللہ پاک نے رات خواب میں سوئے ہوئی ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا، زیارت ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ ماں بہت روتی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا میں اپنے بیٹے کے لیے روتی ہوں جس کی آنکھوں کی نظر چلی گئی ہے. اس نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، آپ کی دعائیں اللہ نے قبول کر لیا ہے اور آپ کے بیٹے کے نظر اللہ پاک نے بحال کر دیا. اور وہ نظر پہلے سے بھی تیز نظر ہو گئی. پہلے جو نظر تھی اس سے بھی اس کے نظر تیز ہو گئی. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ کبیر میں اس نے لکھا ہے، یہ بھی انہی کا کتاب ہے، کہ یہ پورے تفسیر تاریخ کبیر جو میں نے لکھی ہے یہ میں نے چاند کی روشنی پر لکھی ہے. اتنے اللہ پاک نے اس کے نظر کو تیز کر دیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں یہ مسودہ تیار کر لیا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پھر اس کو ایک کتابی شکل دے دیا. بخاری شریف میں تقریباً 7,500 تک احادیث ہے. جب وہ حدیث کو لکھتے تھے
تو اس لکھنے سے پہلے امام بخاری استخارہ کرتے ہیں۔ اب کتنا مرتبہ استخارہ ہوا؟ 7,500 مرتبہ۔ اور پھر جب لکھتے تھے استخارہ کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا دیں تقریباً 1000 یہ رکعت نماز انہوں نے پڑھ لی۔ اور باوضو ہو کر پھر اس حدیث شریف کو لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جو یہ کتاب مقبول ہوئی ہے، اس کی قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے ہر حدیث سے لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، پھر 2 نفل پڑھ لیے اور اللہ پاک سے قبولیت کی دعا فرما لی۔ کتابیں تو بہت ساری لکھی گئی ہیں، لیکن ایسے بھی کتابیں ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں فیض اور فیضی یہ 2 بھائی تھے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھ لی اور ایسے تفسیر لکھ لیا کہ اس بغیر نقطوں والے الفاظ لے کر آئے، کوئی نقطہ نہیں تھے اس میں، لیکن وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ آج وہ کسی کتب خانے میں موجود نہیں، کسی عالم کے پاس موجود نہیں ہے کہ اس تفسیر کو دیکھ لیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو مقبول ہوئی، یہ قبولیت کی انہوں نے دعائیں کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں مہینوں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ ان کو پتہ چلا کہ فلان آدمی کے پاس کوئی حدیث موجود ہے۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کرتے کرتے 1 مہینے کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ اس آدمی کو دیکھ لیا کہ وہ اپنے گھوڑے کو آواز دے رہا ہے اور گھوڑے کے سامنے دامن سے ہلا رہا ہے، یعنی گھوڑے کو، جانور کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے دامن میں، میرے ہاتھ میں کوئی چارہ ہے۔ اب وہ گھوڑے کو دامن ہلا رہا ہے، گھوڑا اس کے قریب آیا، اس نے پکڑ لیا۔ تو امام بخاری نے اس سے پوچھا کہ آپ کے دامن میں کوئی چارہ تھا؟ اس نے کہا کوئی چارہ وغیرہ نہیں تھا، میں صرف اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے میں نے یہ حربہ کیا۔ امام بخاری واپس جانے لگا۔ اس نے کہا بھائی آپ کیوں آئے تھے؟ کہا میرا کچھ کام تھا لیکن اب واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا کام تھا؟ کہا میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذخیرہ ہے۔ انہوں نے کہا جی، اس کے لینے کے لیے میں آیا تھا۔ کہا پھر آپ لے لو مجھ سے۔ جب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جمع کر لیے، وہاں سے یہ پھر اپنے علاقے بخارا میں جب آیا، یہ ازبکستان کا علاقہ ہے، تو بہت طلباء آتے تھے اس کے پاس۔ علاقے کا جو گورنر تھا اس نے کہا کہ آپ میرے گھر آیا کر لیں اور میرے بچوں کو یہاں پر پڑھایا کریں۔ اس نے کہا میں تمہارے گھر نہیں آؤں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کہا جب گھر نہیں آتے ہو، میرے بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے، لیکن ان کو خصوصی طور پر پڑھاؤ گے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھیں گے۔ امام بخاری نے فرمایا ایسے بھی نہیں ہو سکتا، میں کسی پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا جب ایسے نہیں ہو سکتا پھر میرے ملک سے نکل جاؤ، اس علاقے سے نکل جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل گئے۔ یہ سمرقند کی علاقہ، خرتنگ نام کا علاقہ ہے، وہاں پر جب آ گئے تو طلباء وہاں اس کے پاس آنے لگے۔
اب وہاں کا جو بڑا تھا علاقے کا یا گورنر کا، اس نے کہا کہ میرے علاقے سے بھی نکل جاؤ۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دعا فرمائی، الہ العالمین آپ کی وسیع زمین ہے، اس وسعت کے باوجود وہ میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اور مجھے کسی فتنے میں واقع نہ کرنا، اپنے پاس بلائے۔ جب یہ دعا انہوں نے کیا، شوال کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، ایک اور عالم دین نے حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھ لیا اور اپنے ساتھیوں سمیت حضور علیہ السلام جلدی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرا بیٹا بخاری آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب وہ اس علاقے میں آئے وہ عالم دین، تو دیکھ لیا کہ امام بخاری دنیا سے رخصت ہو۔ تو امام بخاری اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مقبول تھے، ان کی کتاب بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس وقت تک کوئی عالم یا عالمہ نہیں بن سکتے ہیں جب تک اس نے بخاری کو نہیں پڑھا۔ 20 سال تک کتابیں پڑھ لیں، اس کو کوئی عالم نہیں کہتے۔ اس کے سر پر کوئی داستاری فضیلت کو نہیں باندھتا ہے، اس کے سر پر چادر پوشی نہیں ہوتی ہے جب تک اس نے بخاری کو نہیں پڑھا ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کو جو شروع کیا ہے، ابتدا میں اس نے جو حدیث لایا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ کا نیت کیا ہے؟ آپ کس لیے علم حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے دین کا کام کر رہے ہیں؟ نیتوں کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو علماء بن جاتے ہیں، عالمات بن جاتی ہے، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، اور پہلے تو وہ ہمیں اس کے لیے چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کر لیں، لیکن جب ہم اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ توفیق دے دیتا ہے تو پھر وہ حملہ ہمارے نیتوں کے اوپر کرتا ہے کہ ان کے نیت کے اندر کوئی فطور پیدا کر لے، اور فیصلہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کے نیت علم دین حاصل کرنے سے اللہ کی رضا ہونے چاہیے۔ فرمایا الناس کلہم ہلک، جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ہلاک ہونے والے ہیں، یہ ہلاک ہے، ہلاکت پر پہنچے ہوئے ہیں۔ الا العالمون، مگر علماء یہ ہلاکت سے بچے ہوئے۔ والعالمون کلہم ہلک، اور علماء بھی سارے کے سارے یہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں، یہ بھی ہلاکت کے دانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ الا العاملون، مگر ان میں جو عمل کرنے والے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ والعاملون کلہم ہلک، اور عمل کرنے والے بھی سارے کے سارے ہلاک ہونے والے۔ الا المخلصون، مگر ان میں جو اخلاص والے، صحیح نیت والے، جن کے اندر اخلاص ہو۔ اور فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی بڑے خطرے کے اوپر ہیں، بڑا خطرہ ہے ان کے لیے بھی۔ معمولی سے اگر انہوں نے کوئی ادھر ادھر ہو گئے تو یہ بھی کھڈے میں گر جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کتاب الایمان کے اندر انما الاعمال بالنیات کو ذکر کر لیا کہ بخاری پڑھنے والوں
اپنے نیتوں کو درست کر لو. دین کا کام کرنے والوں کوئی بھی کام کرتے ہو نیتوں کو درست کر لو. اور آخر میں کتاب توحید کے اندر کلمتان، دو جملے، دو باتیں، اگر آپ کے اعمال درست ہو، نیت درست ہو، جو اعمال کرتے اس کے لیے نیت بھی درست ہو، اور آپ کے یہ آخری جملے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہو، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ یہی ہو، جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت ہوتی ہے، اس کے دل پر نشان لگ جائے کہ مسلمان ہو، اور جب وہ بولنے لگ جائے، پھر جب یہ کلمات وہ پڑھ لیتا ہے اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یا یوں ہے کہ آپ کا نیت وہ اللہ کی رضا ہو، آپ دن کے شروع میں زندگی کے ابتدا میں درست نیت کر لیں، اور پھر جب آپ کے آخری وقت ہو آپ پھر اس کلمات کو پڑھ لیں، یہ آپ کے آخری کلمات ہو، مات دخل الجنہ، موت آتے ہی آپ جنت میں داخل ہو. اب یہ دو کلمے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری استاد ہے، آخری حدیث اور آخری استاد ہے احمد ابن اشکاب، یہ مصر کا رہنے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ آخری روایت کی، اور مصر اس وقت علوم اور فنون کا مرکز ہوا کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اسی کلمات پر ختم کر لیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس کلمات کے بارے میں فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے جو اللہ پاک کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے، رحمان ذات کو بڑے محبوب ہیں. اگر یہ کلمے آپ پڑھو گے تو آپ بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ کو یہ کلمے محبوب ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اس کو وہ بھی اللہ کو محبوب ہوتا ہے. اگر آپ چاہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں تو آپ اس کلمے کو اپنا وظیفہ بنا دیں. اور یہ ایسے کلمے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، آپ میں ہر بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ ہو، پڑھا ہوا ہو، وہ عرب ہو، عجم ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اب یہ قیامت کے دن بڑے وزنی ہوں گے میزان ترازو میں. یہاں امام بخاری نے جو اس باب کو یہاں ذکر کر دیا ترجمۃ الباب، وہ اسی وجہ سے ثقیلتان فی المیزان، اوپر فرمایا ان اعمال بنی آدم قد توزن، اعمال بنی آدم یہ وزن کیا جائیں گے. پہلے زمانے میں تو یہ بات ذہن میں نہیں آتی تھی، لیکن ابھی بخار وزن کیا جاتا ہے، ٹھنڈا اور گرم یہ وزن کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ اعمال قیامت کے دن وزن کیا جائیں گے، اور وہ اللہ پاک نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، انصاف کے ترازو وہاں رکھ لیا جائے گا. داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ جس ترازو پر آپ اعمال تولو گے آپ وہ ترازو مجھے دکھا دیں. اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے اور ترازو دیکھ لیا. جیسے دیکھ لیا وہ اتنا ہیبتناک اور اتنے بڑی ترازو کہ داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. ہوش میں آیا، عرض کر دیا الہ العالمین 7 زمین اور آسمان اس میں آپ رکھ لے، وہ بھی تو اس کے درمیان میں کچھ نظر بھی نہیں آئے. ایک انسان کا کیا بس ہے، کیا طاقت ہے کہ وہ اس کو اعمال سے بھر لے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا اے داؤد جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آئے گا اس کے مرنے کے لیے لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے تو ثقیلتان فی المیزان یہ کلمے قیامت کے دن آپ کے اعمال میں تولے جائیں گے تو بہت بڑے وزنی ہوں گے بڑے باری ہوں گے اور اعمال تولے جائیں گے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں بہتر اور اخلاص والا عمل کون کرتا ہے اکثر عمل نہیں فرمایا کہ جس نے 10,000 سال تک پڑھ لیا جس نے 10,000 نمازیں پڑھ لی آپ کے نمازوں میں اخلاص کیا ہو شیخ الاسلام تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ختم بخاری پر ایک واقعہ ذکر کرتے عموماً ذہن میں آیا اخلاص کے طور پر فرمایا ایک محدث احادیث لکھا کرتے تھے قرآن پاک کے تفاسیر لکھا کرتے تھے اس کا انتقال ہوا اللہ نے اپنے سامنے پیش کر دیا کہ کیا اعمال لے کر آئے ہو الہ العالمین میں نے تو قرآن اور حدیث کی خدمت کی اللہ نے فرمایا ہمارے ہاں قبول نہیں ہے خواب کا واقعہ ہے کسی نے خواب میں دیکھا اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آپ نے تو قرآن اور حدیث کے بڑے خدمت کیے ہیں کہا اللہ کے سامنے پیش ہوا تو میں نے اپنے قرآن اور حدیث پیش کر لی اللہ نے فرمایا میرے ہاں قبول نہیں ہوئے میں گھبرا گیا کہ جب یہ قبول نہیں ہے میرے دامن میں اور تو کچھ بھی نہیں فرمایا ایک عمل ہے جو ہمارے ہاں قبول ہوا ہے میں حیران ہوا کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کون سا عمل ہوگا کہا ایک دن تو حدیث لکھ رہے تھے آپ نے دوات سے روشنائی لے لی قلم کے ذریعے سے کاغذ پہ رکھ لیا ایک مکی آ کر اس قلم کے نوک پر بیٹھ گئی آپ نے قلم کو روک لیا تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے اس کا پیاس بجھ جائے وہ مکی نے اپنا پیاس بجھا کر وہ اڑ کے چلی گئی آپ نے لکھنا شروع کر دیا آپ کے اس عمل میں اتنا اخلاص تھا کہ آپ کے باقی اعمال تو قبول نہیں ہوئے یہ عمل ہمارے ہاں قبول ہوا اور اس وجہ سے ہم نے آپ کی مغفرت کی اخلاص وہاں اخلاص کو دیکھا جائے گا ثقیلتان فی المیزان یہ میزان ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے یہ اخلاص کے ذریعے سے وزن ہوگا کہ آپ کے اعمال میں کتنا اخلاص ہے پھر آپ کے ترازو اعمال اگر کم بھی ہو نا اخلاص زیادہ ہو ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے یہ تبلیغ کا جو کام ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا لیکن وہ اتنا مخلص تھے کہ بے سر و سامانی میں جو کام شروع کر دیا اور سارے دنیا کا ارادہ کر لیا فلان ملک میں جماعت جائیں گے فلان ملک میں جائیں گے آج دنیا کے کونے کونے تک وہ جماعتیں پہنچ گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے احادیث جو اس نے شروع کر دیے ہزاروں کتابیں موجود ہیں لیکن ان کا جو اخلاص اور للہیت تھا اللہ پاک نے اس کتاب کو قبول فرما لیا تو ثقیلتان فی المیزان میزان ترازو میں یہ بڑے وزنی ہوں گے اور وہ کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو کلمات آپ حضرات بھی پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بڑے عظیم کلمات ہیں اس کو آپ اپنا وظیفہ بنا لیں آج ختم بخاری میں آپ آئے آپ گھر میں یہ بتا دیں کہ ہم نے وہاں ایک وظیفہ سیکھ لیا ہے اور گھر والوں آپ بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن پاک میں ان کا واقعہ ہے پورا سورۃ یوسف ہے جیل میں گئے وہاں سے پھر اللہ نے جیل سے نکال کر مصر کی وزارت اللہ پاک نے دے دی مصر میں قحط شروع ہو گئی یہ وزیر خزانہ کے طور پر اور اناج یہ لوگوں کو دیتے تھے کہ بھائی ہر بندہ 1 کلو یا 2 کلو اناج لے کر جائے اس سے زیادہ نہیں ایک نوجوان آیا ایک دن وہ 2 کلو اناج لے کر گئے گندم ہے مکائی ہے چاول ہے یہ لے گئے
دوسرا دن پھر آیا، پھر وہ اناج لے کے گئے۔ تیسرے دن پھر آیا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا برخوردار یہ کیا کرتے ہو؟ آپ ایک دن بھی آ گئے ہو، دوسرے دن بھی آ گئے ہو، تیسرے دن بھی آ گئے ہو، یہ کہیں بیچتے تو نہیں ہو؟ تو یہاں قادسالی ہے، لوگوں کو ہم ایک پیمانے کے طور پر دیتے ہیں تاکہ گزارا ہو جائے۔ اس نے کہا میں بیچتا نہیں ہوں لیکن آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں۔ کہا کہ اگر میں نے اپنے حقیقت آپ کو بتا دی تو آپ پھر بہت زیادہ دو گے۔ یوسف علیہ السلام نے قلم رکھ لیا اور کہا کہ آپ کون ہو؟ کہیں میرے بھائی تو نہیں ہو، آپ بتا دو کون ہو۔ جب تک آپ بتاؤ گے نہیں تو اس وقت تک میں آپ کو اناج دوں گا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں وہ لڑکا ہوں جب آپ کے اوپر بادشاہ کے گھر میں تہمت لگ گیا تھا، عورت نے آپ کے اوپر تہمت لگا دیا تھا اور بادشاہ نے بھی یقین کر لیا تھا کہ اس نے میرے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وعلقت الابواب وقالت حیث لک، دروازے بند کر لیے عورت نے اور اس نے کہا آ جاؤ میرے حاجت پورا کر لو۔ یہ تہمت لگا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا لگا تھا۔ کہا جس بچے نے آپ کی صفائی بیان کیا تھا وہ میں ہوں۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے اور اس کو قلم دے دیا، برخوردار یہ لے لو، جتنا لکھنا چاہتے ہو اپنے لیے اناج لکھ لو۔ اللہ نے فرمایا یوسف یہ کیا کر دیا، اگر یہ پورا خزانہ ہی لکھ لیتا، کہا الہ العالمین اگر یہ سارا خزانہ بھی لکھ لیتا میں پھر بھی دینے کے لیے تیار تھا۔ کہا یہ سے کیوں؟ کہا یا اللہ اس نے میرے صفائی بیان کی، اگر یہ بیان نہ کرتا تو کیا قیامت یہ داغ میرے اوپر لگا ہوا ہوتا، اس لیے میں دل سے خوش ہوا اس نے میرے صفائی بیان کیا تھا۔ آج یہ سامنے آیا، میں اپنے دل سے مجبور ہوں کہ میں اس کے ہاتھ میں قلم دے دیتا اور یہ اپنے لیے جتنا لکھنا چاہتا ہے لکھ لے۔ اللہ نے فرمایا اے یوسف ایک بندے نے ایک وقت میں آپ کی صفائی بیان کر لی اور آپ مصر کا خزانہ دینے کے لیے تیار ہو، اور جو بندہ میرے صفائی اور پاکی بیان کرتا ہے قیامت کے دن میں اس کے ہاتھ میں بھی قلم دے دوں گا، لکھ لو جتنا جنت میں اپنے لیے لکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا یہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اس پر ختم کر لیا کہ آپ کے آخری کلمات یہی ہونا چاہیے، اعمال جو کرتے ہو نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے، اور آخری کلمات آپ کے یہی ہونا چاہیے اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفائی، اللہ پاک کی پاکی۔ تو جب یہ ہوگا تو اللہ آپ کو قلم دے دے گا قیامت کے دن کہ جنت اکیلا بھی نہ جاؤ جنت میں۔ ماشاءاللہ آپ کی اولاد میں حفاظ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے۔ ایک حافظ کو اجازت ہوگا 10 بندے جو آپ کے حفظ پر آپ کے گھرانے میں خوش ہو گئے تھے ان کو اپنے ساتھ جنت لے کر چلے جائیں۔ اور علماء، فضلات، عالمات، میں مبارکباد دیتا ہوں والدین کو کہ جن کے بچیوں نے آج وہ عزت کا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا۔ یہ کوئی معمولی دوپٹہ نہیں ہے، معمولی چادر نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے۔ اور علماء اور عالمات کو اللہ پاک کے طرف سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شاگردوں کو وہ آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہو ان کو اپنے ساتھ جنت لے کر چلے۔ یہ جنت کا سند ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما لے۔ الہ العالمین جتنے احادیث ہم نے سن لیا ہے، اس سے پہلے پڑھ لیا ہے،
شیخ الحدیث مولانا فیض اللہ صاحب نے ماشاءاللہ صحائح ستہ تنہا خود انہوں نے اتنا محنت کر کے پڑھا لیا ہے. اللہ ان کی عمر میں عمل میں ان کے اللہ رب العالمین مال میں اولاد میں برکت عطا فرما لے. اللہ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ الپاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما لے. اللہ پاک ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما لے اور جو کچھ پڑھ لیا ہے سن لیا ہے عمل کے ساتھ اللہ پاک سے اور آپ سب سے معافی کبھی پاسدار ہوں درخواست کرتا ہوں خصوصاً مولانا اکرام اللہ صاحب سے. یہ ان کا حکم تھا ٹوٹے پھوٹے الفاظ ذکر کر لیے. الہ العالمین اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.